السلام علیکم دوستو، ہمارے چینل تانی وائس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچے۔ معزز ناظرین، ڈاکٹر عافیہ صدیقی پاکستان سے تعلق رکھنے والی سائنسدان ہے جسے امریکی حکومت نے 2003 میں اغوا کیا اور اسے جبراً غیر قانونی طور پر قید کیا ہوا ہے اور اس پر مسلسل امریکی خفیہ اور خوفناک ایجنسی CIA کی جانب سے ظلم و جبر کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی 2 مارچ 1972 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ 8 سال کی عمر تک زیبیہ میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد کراچی میں ابتدائی اور ثانوی تعلیم مکمل کی۔ اس کے بعد جامعہ ٹیکساس میں کچھ عرصہ رہیں، پھر وہاں سے MIT چلی گئیں اور اس ادارے سے وارثیات میں ڈاکٹریٹ کی سند حاصل کی۔ 2002 میں پاکستان واپس آئیں مگر ملازمت نہ ملنے کی وجہ سے امریکہ ملازمت ڈھونڈنے کے سلسلے میں دورے پر گئیں۔ اس دوران میری لینڈ میں ڈاک وصول کرنے کے لیے ڈاک ڈبہ کرائے پر لیا اور 2003 میں کراچی واپس آ گئیں۔ FBI نے شک ظاہر کیا کہ یہ ڈاک ڈبہ دراصل القاعدہ سے تعلق رکھنے والے کسی شخص کے لیے کرائے پر لیا گیا تھا۔ امریکی ابلاغ میں عافیہ صدیقی کی بطور دہشت گرد تشہیر کی گئی۔ یہ دیکھ کر عافیہ کچھ دیر کراچی میں رپوش ہو گئی۔ 30 مارچ 2003 کو اپنے 3 بچوں سمیت راولپنڈی جانے کے لیے ٹیکسی میں ہوائی اڈے کی طرف روانہ ہوئیں مگر راستے سے غائب ہو گئیں۔ بعد میں خبریں آئیں کہ ان کو امریکنز نے اغوا کر لیا ہے۔ اس وقت ان کی عمر 30 سال تھی اور بڑے بچے کی عمر 4 سال اور سب سے چھوٹے کی 1 ماہ۔ مقامی اخباروں میں عافیہ کی گرفتاری کی خبریں شائع ہوئیں مگر بعد میں وزیروں نے لا علمی کا اظہار کیا اور ان کی والدہ کو دھمکیاں دی گئیں۔ عالمی اداروں نے خیال ظاہر کیا کہ افغانستان میں امریکی جیل بیگرام میں قیدی نمبر 650 شاید عافیہ صدیقی ہی ہے جو وہاں بے حد بری حالت میں قید تھی۔ پاکستانی اخبارات میں شور مچنے کے بعد امریکیوں نے اچانک اعلان کیا کہ عافیہ کو 27 جولائی 2008 کو افغانستان سے گرفتار کر کے نیو یارک پہنچا دیا گیا ہے تاکہ ان پر دہشت گردی کے حوالے سے مقدمہ چلایا جا سکے۔ واضح ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی پر الزام ہے کہ انہوں نے امریکی فوجیوں اور اہلکاروں پر حملہ کیا تھا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے امریکی کہانی کو ناقابل یقین قرار دے دیا۔ افغانستان میں امریکی فوجیوں نے دوران گرفتاری عافیہ کو گولیوں کا نشانہ بنا کر شدید زخمی کر دیا۔ تب امریکی فوجی معالجین نے عافیہ کی طبی حالت کو گلاسکو ہوشی میدان پر یعنی مرنے کے قریب بتایا۔ تاہم امریکیوں نے الزام لگایا کہ عافیہ نے امریکی فوجی کی بندوق اٹھانے کی کوشش کی تھی جس پر انہوں نے اس پر گولیاں چلا دیں۔ اسلام آباد عدالت میں ایک درخواست میں الزام لگایا گیا ہے کہ پرویز مشرف دور میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو ڈالروں کے عوض امریکیوں کے ہاتھ فروخت کیا گیا ہے۔ اگست 2009 میں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے بتایا کہ حکومت $2 بلین 3 امریکی وکیلوں کو دے گی جو عافیہ صدیقی کے لیے امریکی عدالت میں رہائی کی کوشش کریں گے۔ خیال رہے کہ لاہور کی عدالت عالیہ نے حکومت کو یہ رقم جاری کرنے سے روک دیا تھا کیونکہ خدشہ تھا کہ رقم خرد برد کر لی جائے گی۔ عدالت میں درخواست گزار نے کہا تھا کہ امریکی عدالت سے انصاف کی توقع نہیں کی جا سکتی، اس لیے یہ پیسہ عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ دائر کر کے خرچ کیے جائیں۔ دسمبر 2000 میں بالآخر کراچی فوج پولیس نے عافیہ صدیقی اور ان کے بچوں کے 2003 میں اغوا کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج کر لیا۔ ناظرین، ڈاکٹر عافیہ کا
1995 में पाकिस्तानी नौशाद अमजद मोहम्मद खान से निकाह हुआ। 1996 में बेटा मोहम्मद अहमद और 1998 में एक बेटी मरियम बिन्त मोहम्मद पैदा हुई। 2002 में अमजद खान ने तलाक दे दी। फिर 2003 में अमार बलोच से निकाह हुआ। अप्रैल 2010 में 11 साला लड़की जिसके बारे में ख्याल है कि आफिया सदीकी के साथ लापता होने वाली आफिया की बेटी है, जिसको नामालूम अफराद कराची में आफिया की बहन फौजिया सदीकी के घर छोड़ गए। सितंबर 2010 में न्यूयॉर्क अमेरिकी अदालत ने आफिया सदीकी को 86 साल की कैद की सज़ा सुनाई। जून 2013 में अमेरिकी फ़ौजी ज़ंदान फोर्ट वर्थ आफिया पर हमला किया, जैसे वो बेहोश